معزز حاضرین، قرآن مجید کی آیت و حدیث پاک اس کی روشنی میں اتباع سنت کا مضمون پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ میری آپ کی زندگی کا ہر عمل، ہر قول، ہر نقل و حرکت اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور طریقے ہونی چاہیے۔ ہم زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ ساری عبادتوں کی محنت کے ذریعے اتنی سرکار تراویح، یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ نماز، یہ زکوٰۃ و صدقات، سب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ہر ایک اللہ کو محبوب کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی۔ اس ماہ مبارک میں ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے 11 مہینوں سے جو گڑبڑیاں کی ہے، جس گڑبڑیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے کافی دور ہو چکی، تو اب اس مہینے کے اندر کچھ اعمال کر کے اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک نسخہ بتلا ہے، نسخہ بڑا عجیب۔ آپ ہر مرحلے کے اوپر میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، دو چیزیں آپ کو ملے گی۔ ایک تو یہ چیز ملے گی کہ یہ سمجھا جائے گا کہ واقعی تم نبی کے عاشق ہو، نبی کے عاشق، یہ سمجھا جائے گا۔ اور نمبر 2 کے اوپر یہ فرمایا کہ تم نے اگر نبی کا طریقہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت خود تم کو اپنا شریکہ بنا دے۔ یہ بات تو بہت ڈھکی چھپی نہیں ہے، قرآن مجید نے بہت لمبے ٹائٹل کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور یہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کرتے اس کی دلیل، اس کی شرط ہی پیش کرو۔ اس کی شرط یہ ہے کہ نبی آپ کہہ دو کہ فاتبعوا، میری نقل کرو گے تو یہ شرطی ہے اس بات کی کہ واقعی تم اللہ کو چاہنے والے ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا جب تم میری نقل کرو گے فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی کی نقل اتارو، نبی کی نقل اتارنے کے کر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 2 چیز عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ واقعہ اللہ کے عاشق، اور نمبر 2 کے اوپر یہ کہ تم اللہ کے محبوب ہو۔ یہ ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک، اس ماہ مبارک کے اندر واقعات دلوں میں کافی نرمی ہوتی ہے، اس موقع سے مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے یہ میں مضمون پیش کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کوئی بھی کام کیا تو اگر اس کام کو مقبول بنانا ہو تو مقبول بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، نبی کے ڈھب پر۔ نماز پڑھی، نماز کے بارے میں اطمینان نہیں تو معلوم نہیں کہ اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی۔ اللہ یہاں کہہ رہے قبول کر لیں گے، بس کام یہ ہے کہ نبی کے ڈھب پر۔ مطلب اللہ کیوں کہہ رہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اللہ محبت کرنے لگے گے جو اسی وقت کہ میں نے اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے منظور کر دیا۔ ہر کسی کو فکر کی ہوتی ہے نا، تمہیں میں نے چندہ دیا مقبول ہو جائے، میں نے نماز پڑھی مقبول ہو جائے، میں نے فلانے مدعے کی یہ خدمت کی مقبول ہو جائے۔ تو مقبولیت کی تو سب سے بڑی فکر یہ ہے، سب سے بڑا طریقہ یہ ہے۔ اسی لیے کچھ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، بعضوں نے اچھے کام کیے لیکن کبھی کے ڈھب پر نہیں کہ اللہ نے اس کو جو ہے اس طرح سے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرتضی باقاعدہ ان کی مجلس میں ایک مرتبہ سنا، ایک بہت بڑے صوفی تھے جن کو کہا جاتا ہے فقیر ابو اللیث سمرقندی۔
انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اللہ والے کی بات کی. وہ اللہ والے نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے تھے. کون سا وظیفہ؟ وہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. نماز کے بعد تو یہی پڑھنے کا ہے. تو نماز کے بعد اس کو پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر. لیکن پڑھتے تھے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھتے. 100 مرتبہ. ہاں سبحان اللہ 100 الحمدللہ 100 اللہ اکبر 100. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو پردے کو فرمایا وہ 33 اور 34. سبحان اللہ 33 الحمدللہ 33 34 اللہ اکبر. لیکن وہ پڑھتے تھے 100. اب میں اور آپ کو یہ سمجھتے بہت اچھا کیا بھائی، ادھر 33 ہے، یہ 100 پڑھ رہے تھے. انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت بڑے کام کیا، بہت بڑا کام کیا. لیکن نہیں، ان کا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا نبی کے گھر پر نہیں تھا. نبی کے گھر پر نہیں تھا. جی اس لیے اللہ پاک کو متنبع کیا اور متنبع کرتے ہوئے پاک پروردگار نے اس طرح سے کیا. ایک رات کی بھی جب سوئے تو خواب میں ایک منظر دیکھ رہے. منظر میں یہ دیکھا قیامت قائم ہے. قیامت قائم ہے. میں اس میدان قیامت میں اللہ رب العزت سب کو جمع کر رہے ہیں. اعلان کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت میں فلاں لوگ جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں. وہی پر اللہ کی طرف سے سب سے پہلا اعلان ہوا اور یہ اعلان ہوا کہ اللہ کی تعریف کرنے والے کہاں ہیں؟ اٹھو جنت میں جاؤ. ہم لوگ سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ خود اللہ کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آگے چل کر ایک بات بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ کی خوب تعریف کرنا ہے. چلتے چلتے اللہ کی تعریف الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کی تعریف کو کر کر اللہ رب العزت شیطان کے حملے سے اس کی حفاظت کرتا ہے. شیطان کے حملے سے حفاظت. بہرحال تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوا کہاں ہے تعریف کرنے والے؟ اٹھو. سب اٹھے تو وہ اللہ والے بھی اٹھے تو فرشتے کے ذریعے سے کہلوانے والے ہاتھ اٹھے. ہمیں بھی اللہ کی تعریف کرتا تھا. کہا کیا دلیل؟ کہ ہر نماز کے بعد میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا تھا. لیکن وہ سبحان اللہ الحمدللہ کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ فرمایا وہ 100 اور 100 پڑھتا تھا. فرما بیٹھ جاؤ. آپ کا جنت کو جانے کا نمبر نہیں ہے. آپ کی جنت میں جا سکتے. کیوں؟ ارے بھائی یہاں تو اللہ کی تعریف کرنے کا مطلب یہ کہ نبی کے دم پر اللہ کی تعریف کرے. آپ نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتے تھے اور ہمارے محبوب جو پڑھتے تھے وہ 33 اور 34 پڑھتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں دوسرے آپ نہیں جا سکتے. بس چوکے بس یہ تو آپ کو یہ منظر تبدیل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے. پورے پریشان خوب رونے کے بعد انہوں نے اپنا معمول بنا دیا، بدل دیا. ہر نماز کے بعد 100 کے بجائے 33 اور 34 پہ آ گئے. نبی کا دم. اس لیے میں کہتا ہوں تمہارے مبارک کے اندر اس کی کرنی چاہیے ہر چیز نبی کے مطابق. جب قرآن مجید نے کہا حدیث میں آتا ہے جو جس کی نقل مارے وہ اس میں سے ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو ہم نبی کی نقل مانیں گے تو کیا نبی کے ساتھ کیوں ہوں گے؟ نبی کی نقل مانیں گے تو نبی کے ساتھ کیوں ہوں گے؟ کیا لکھا ہے امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ مجرم پکڑ کے لائے گئے اور یہ کہا حضرت یہ رات کو چوری کرنے ہوتی. رات کو چوری کرتے رہتے تھے. حضرت جو ہے سب کے مطابق سزا جنت دے دیا. ٹکڑے ٹکڑے مارے نہ ہاتھ کاٹے گی ہوئے. ان میں سے ایک کہنے لگا حضرت میں نہیں تھا وہ خدا میں نے چوری نہیں کی. یہ دعا چلا میں تو صرف ان کے ساتھ تھا. کیا میں تو صرف ان کے ساتھ تھا. فرمایا جو غلط کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے مجھے اسی میں سے سمجھا جاتا ہے. اور کہا کہ میں نہیں کہتا قرآن مجید کہتا ہے.
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ ان لوگوں کو دیکھے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کر رہا، ایسوں کے ساتھ نبی جی آپ نہ بیٹھے اور نہ کسی کو بیٹھنے دے، ایسے آنے باطل کے ساتھ اگر بیٹھ گیا تو پھر یاد رکھنا آپ اس میں سے سمجھے جائیں۔ تمہیں دم مسلم، بروں کے ساتھ بیٹھو گے برے سمجھے جائیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھوں کے ساتھ بیٹھے تو اچھا سمجھے جائے۔ تو نبی سے بڑھ کے اچھا کون دنیا میں؟ نبی سے بڑھ کے اچھا ہے کوئی دنیا نہیں؟ امام الانبیاء، امام الصالحین، امام الزاہدین، امام المتقین، جو کہو سب کچھ اللہ کی نبی۔ اللہ تک اگر پہنچنا ہو تو نبی کا دامن پکڑے، اور دامن کا مطلب کوئی ظاہر کا دامن نہیں، نبی کی نقل۔ ہاں، نبی کی نقل، نبی کی نقل کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج اپنے سارے پوچھا جائے تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کریں، خدا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب۔ ارے محبوب تو بنے گا لیکن نبی کے دھبے کیسا بھی ہے، نبی آپ کے ذریعے سے سمجھا جائے۔ شادی کے راہ صفا تمہارا تو جز در پہ مصطفیٰ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کے طریقے کے بغیر اختیار کر لے، شادی یہی حاصل کر سکتا۔ خلاف پیغمبر کے سیرا گزیر کہ ہر دن بمنزل لقا رسی۔ نبی کے گھر کے سوا اگر تم کوئی راستہ اپناتے ہو تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آئیے ہم لوگ طے کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں کون کون سے اعمال اور اپنے کو نظر رکھیے اس وقت کے حالات کے پیش نظر۔ اس وقت کے حالات اللہ نے بڑا یہ پہلی بات بتا دیتا ہوں، اتباع سنت، اتباع سنت، اتباع سنت۔ میں نے خود اپنے استاد محترم کو دیکھا، چائے بنی کچن میں اگر چائے کو کھانے لے کر آیا بغیر ڈھانکے اپنے ناراضگی کا اظہار فرماتے، حالانکہ کچن سامنے تو وہاں سے چائے لے کے یہاں آنا ناراضگی کا اظہار۔ حالانکہ سلاد کو کسی کو پکانا یا کوئی کسی کے پاس جاؤ تو ڈھانک کے لے جائے، سنت کے خلاف، سنت کے خلاف۔ جب دو طرف گاؤں تکے لگائے جاتے تھے سہارا دینے کے لیے، بڑی عمر ہوتی ہے آدمی کے سہارے کی ضرورت، دو طرف گاؤں تکے لگائے جاتے ہیں، لیکن کبھی میں نے بائیں کے اوپر سہارا دیتے نہیں دیکھا، ہمیشہ سیدھے پہ سہارا دیتے۔ فرمایا ہر اچھا کام سیدھے سے ہونا چاہیے، یہ حدیث ہے۔ مسجد میں آئے تو سیدھا پاؤں پہلے، کھانا کھائے تو سیدھا ہاتھ استعمال کرو۔ حضرت کبھی یہ نہیں کیا۔ میں اپنے کو استاد محترم کی بات کر رہا ہوں، علماء تو جانتے ہیں، لیکن دوسرا اللہ کی کہتا ہوں، اتنا بڑا انسان چند سال 4-5 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا، اتنا بڑا انسان کہ ان کے حیات میں، ان کی زندگی میں کسی کا خواب دیکھا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس وقت آپ کا سب سے زیادہ چہیتا کون، اور اس وقت سب سے بڑا حدیث کا جاننے والا محدث کون؟ محدث یعنی حدیث کا جانکار، نبی کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ سب سے بڑا محدث کون؟ اور فرمایا یونس فی عصری، فرمایا یونس سے استاد محترم کا نام یونس تھا، فرمایا یونس اپنے زمانے میں سب سے بڑا حدیث کا جانکار۔ اب بتلاؤ جناب، نبی جی کہیں کہ حدیث کا سب سے زیادہ جانکار، اور جو حدیث کا جاننے والا تو نبی نے دوسری جو حدیث کو بتلایا، نظر اللہ امرأ، جو میری حدیث سے دلچسپی رکھے میں دعا دیتا ہوں اللہ اس کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ جو چیز ہری بھری ہوتی ہے دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، جو چیز ہری بھری ہوتی ہے تو ہر کوئی یعنی اس کو للچائی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے ان کو زبردست حدیث کی مقبولیت دی، ان کی بات کر رہا کہ چائے کے کپ کے اوپر ڈھکن نہ رہے،
آج روزے میں ہم لوگ اس کا لحاظ رکھتے کہ روزہ رکھتے تو سنت کیا، سحری کھانے تو سنت کیا، سحری 2 گھنٹے پہلے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر کسی نے منع نہیں کیا، 2 گھنٹے پہلے کھا لو ہو جائے گی سے۔ ہاں، سیرت سے سحری کی بھی ایک برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا سحری کا کھانا کھایا کرو، نہ چاہے کیوں کھاؤ، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری میں برکت ہے، اور برکت کا مطلب ہے کہ سحری کا کھانا نفع والا۔ جب سحری کا لقمہ اٹھاؤ نا تو سحری کا لقمہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کرو اے اللہ کہ کسی اور کھانے میں معلوم نہیں نفع ہے کرے، لیکن گارنٹی کے ساتھ نبی جی نے کہا کہ سحری میں نفع ہے، برکت یعنی نفع۔ تو اللہ یہ کھانا اندر پیٹ میں جانے میں تو نفع پہنچانا، چربی ہو تو نکال دینا۔ آج کل تو لوگ اسی سے بہت ڈرتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ جائے گے، یہ ہوتا ہے وہ کھانے قبض ہو جاتا ہے، پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ یہ برکت والا کھانا اندر جا رہا ہے، نفع پہنچا دینا، جو بھی نقصان کی چیزیں سب کو ختم کر دینا۔ سحری کھانا چاہیے، لیکن سحری کس ٹائم کھانا چاہیے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی نے حضرت انس سے کسی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سحری کا کھانا کب کھاتے ہیں؟ تو کیا فرمایا معلوم ہے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا کر فارغ ہوتے، سحری کرتے تو سحری کرنے اور نماز میں یعنی فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے، اس کے درمیان جو فاصلہ تھا گیپ، وہ 50 قرآن مجید کی 50 آیت پڑھ دیتا ہے۔ اب قرآن مجید کی 50 آیت پڑھنے دیر کتنی لگتی ہے؟ بہت بہت تو 15 منٹ، اگر بہت کوئی للکار کے پڑھے تو 15 منٹ 20 منٹ۔ تو سحری اسٹارٹ کرو، اور سحری اسٹارٹ کرو، سحری کھا لو، نہ اذان جو ادھر سحری کا وقت ختم ہوا، اذان ہوئی، سنت پڑھی، نہ نماز میں لگ گئے، اس کے درمیان 50 آیات پڑھنے کا ٹائم۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 15 منٹ کے اندر ٹائم کتنا رہا سحری کھانے کا یا سحری ختم کرنے کا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئے بالکل آپ کے وقت کے اندر سحری پوری کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہاں سب بڑے فائدے ہیں۔ آج کل میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ افطاری جو کرتے ہیں، افطاری لوگ افطاری کے اندر ادھر ادھر کے احتیاطات کرتے رہتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ ذرا وہ تقریباً تو غروب کا یہ ٹائم لکھا ہے، اگر آپ کو 5 منٹ بڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے سحری کریں گے، ارے افطاری کریں گے۔ میرے بھائی کو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر خیر آتی رہے گی، خیر خیر، میری امت خیر کے ساتھ یعنی بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک کہ افطاری جلدی کرتی رہے گی، یعنی امت افطاری جلدی کرے۔ ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ امت کے لیے خیر آئے، اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ افطاری کو لیٹ کرنا یہودیوں کی نشانی ہے۔ کی نشانی یہودیوں کی۔ ہاں اب بتاؤ، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات پر عمل کرو گے کہ کتنا ثواب ملے گا مجھے اور آپ کو، ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی افطاری میں جلدی کر لیں گا، جو ٹائم لکھا فوراً۔ ہاں ہمارے علماء سے دریافت کریں، اللہ یہ کہ کوئی اس سلسلے میں ڈسکس کر رہا ہے، تقریب میں یہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک مرتبہ ٹائم یہ ہے تو پھر اس کو بعد یہ احتیاط کرو، احتیاط نہ دیکھو تو اسے کتنا بڑا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں سنت کی آپ لوگوں کو سنت کی طرف متوجہ کرنا چاہا، ہاں سنت کی طرف، اس وقت 3 باتوں کو آپ اپنائیں۔ کتنی بات بھائی؟ 3 بات۔ ہاں نمبر 1 پہلی بات بتانا چاہتا ہوں، غیر رمضان کے مقابلے میں رمضان میں اللہ پاک بہت نعمت دیتے ہیں کھانے کے لیے، دیتے کہ نہیں دیتے؟ غیر رمضان میں اتنا نہیں کھاتے جتنے رمضان میں کھاتے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ ایک دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مختلف طرح کی نعمتوں کو استعمال کرے، وہ یہ دعا پڑھے، اللہ پاک حساب نہیں لے گا، ورنہ یہ یاد رکھنا حساب دینا بھاری پڑ جائے گا۔
میں اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ ایک اللہ والے کے متعلق ایک بات نہیں تھی، کتاب میں لکھتا، بہت بڑے محدث تھے، ان کے مطابق اس طرح کی بات لکھی ہے، وہ بہت بڑے علاقے کے بزرگ تھے، لوگ دعا کراتے کام بن جاتا ہے، کام بن جاتا ہے، کسی کی دعوت میں جاتے کہ نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا آدمی پہنچا، ارے فرما حضرت یہاں کی جو ہے تقویٰ طہارت بزرگی کے اوپر بہت تقریب پیدا ہو، حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ مجھے دعوت منظور کریں۔ فرما آپ آئے ہیں، میں کہیں جاتا نہیں، میں نے حضرت آنا پڑے گا۔ تو حضرت کا فرما ٹھیک ہے، نہیں تو جاتا نہیں، تو بہت اصرار کرو، میں آ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا 3 باتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ 3 شرط منظور ہے تو میں تیرے یہاں دعوت میں آؤں، 3 شرط۔ وہ حضرت 3 بالکل منظور ہے، وہ سب معلوم کون سی شرط لگائیں۔ لکھا یہ ہے، حضرت نے کہہ دیا دیکھ میں تو جو کھانا بنا کے رکھے گا تو میری مرضی، جو میں چاہوں وہ کھاؤں گا، عبادت منظور۔ نمبر 2 کے اوپر جہاں چاہوں وہاں بیٹھوں، پھر تو یہ مت کہنا کہ یہاں بیٹھو نہیں، یہاں بیٹھو نہیں، عادت نہیں منظور۔ پھر تیسری بات، جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا، عادت نہیں منظور۔ اسے کیا معلوم کہ یہ 3 باتیں کیا ہونے والی ہیں؟ اس نے حضرت آنے والے تو پورا دن طے کر دیا کہ ہمارے حضرت تشریف آنے والے، حضرت تشریف آئے۔ اب پہلی بات ایک بڑا آدمی تھا، میں دعوت بھی بہت بڑے اللہ والے کو، تو اکیلے اس کو تھوڑی دعوت، 10 25 50 دوسرے اور کو بلا لی، کھانا مختلف طرح کا بنایا، اسے کھا کے سب کچھ۔ وقت آیا بلانے کے لیے، خود گیا، اور بعد تشریف لائے، کھانا تیار ہے، لوگ بھی آ چکے، ٹھیک ہے چلو، پہلے منتظر رہتا گئے۔ تو اس سمے تو اپنا جو مکان تھا وہ بہت زوردار سجایا تھا، مکان کی دہلیز پہ چڑھے، اس کے بعد اندر کا جو کمرہ تھا خوب سجایا، بیٹھک الگ رکھی، کھانے کی بیٹھک الگ رکھی، بات چیت کی بیٹھک الگ رکھی، سب۔ حضرت جیسے گئے تو وہ چپل نکالنے کی جو جگہ تھی وہ صاف تھی، تو حضرت وہیں بیٹھ گئے، حضرت وہیں بیٹھ گئے، ارے حضرت یہاں کھا، ارے بھائی یہ تو پاک صاف جگہ ہے۔ میں نے پہلی شرط کیا کہی تھی؟ میں نے پہلی شرط یہ کہی تھی کہ جہاں چاہوں بیٹھ گئے، بس یہاں جا رہا ہوں، پاک صاف ہے، نہ پاک ہے نہیں، بیٹھ گئے حضرت۔ اب ظاہر بات ہے جب بلا جہاں ہوگا تمہارا تو ہو ہی جائے گی، تو ساری پبلک جو اندر کو بڑے بڑے دوسرے بزرگان کرام تھے سب نکلے، ڈھانک کے بیٹھ گئے وہی آ کر سیدھی ساری جگہ۔ اب حضرت بیٹھے، باتیں ہو رہی ہے وہ سب کچھ۔ دوسرے کہا حضرت کھانا نکالے، تناول فرما لیں، فرما بالکل خوشی سے کھانا چنا گیا۔ جب کھانا چنا گیا، ایک سے ایک آئٹم، سمجھو کہ 10-15-20 آئٹم رکھی ہوگی، کام کہاں کے بولو بسم اللہ بھائی کھانا شروع کر۔ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، حضرت کے سامنے پلیٹ، لیکن جیب پہ ہاتھ ڈالا۔ گھر سے روٹی اور نمک لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ روٹی اور نمک۔ تو روٹی نمک کھانے لگے، ارے حضرت یہ گوشت، یہ قیمہ، یہ قرمہ، یہ فلاں، یہ فلاں، سب۔ فرمایا بھائی بات تو صحیح ہے، لیکن میری دوسری شرط کیا تھی؟ جو چاہوں وہ کھاؤں۔ میری چاہت ہے تو یہ کھاؤں، ہاں یہ روٹی اب حیران، یہ کیا ہوا؟ حضرت کے لیے تو اتنے سارے سجایا نہیں، کھانا نہیں، یہ کیا کرو؟ خیر صاحب کا اپنے حساب سے کھایا، ہاتھ صاف کیا سب نے، حضرت تو وہی روٹی نمک کے اوپر معاملہ ختم۔ اب پھر اس کے بعد تیسری بات تھی، جو کہوں وہ کرنے کا۔ اب سب بیٹھے ہیں مجمع کے اندر، حضرت نے فرمایا بھائی یہ ساری روٹیاں بنائی رہے، تو روٹی بنانے کا توا بھی تو ہوگا نا، توا کیا توا ہے، کیا بھی روٹی بن رہی ہے؟ جی۔ فرمایا کام کر، وہ گرم گرم توا یہاں لے آ سب کے درمیان۔ یہ کیا ہے؟ مجلس میں کچن کا سامان وہاں منگوا رہے، گرم گرم توا ایک دم۔ حضرت نے کہا تھا جنت پڑے،
تو وہ گرم توا لا کر وہاں پہ رکھا گیا. اب ہر ایک کو جتنے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے نا مزے سے بھی سب کو کہہ دیا بھائی ایک کام کرو، سب سے ہماری ایک درخواست ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، سب ننگے پاؤں ایک ایک کر کے آوے نے یہاں آ کر اتنا بول دے اے اللہ آج تو نے جو روزی دی اس میں میں نے اتنا کھایا، 2 پراٹھے نے 4 ٹانگ سے جو بھی کھایا بس اتنا بول دے، تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اتنا کہہ دے کہ میں نے اتنا کھایا. مرتا تو وہاں پہ کھڑا ہوتا، سمجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ کیوں بھائی ہے یہ نہیں کر رہے؟ چلو بھائی تم نہیں کرتے تو میں کرتا ہوں. حضرت کی کرامت کی، حضرت بسم اللہ کہہ کے اوپر کو آئے، میں جیسے آئے بیٹھے اور کھڑے اس کے کھڑے ہوئے، اے اللہ تو نے پاکیزہ روزی عطا فرمائی، میں نے یہ روٹی کے ٹکڑے اور یہ اتنے نمک کے دانے استعمال، اے اللہ بس یہ میرے گزارے کے لیے قیامت میں حساب مت دے. یہ کہہ کے اترا. اس کے بعد لوگوں کو متوجہ کیا جب اتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو کل کو قیامت میں اللہ حساب لے گا. نہ میدان قیامت کی جو زمین ہوگی نا وہ تو سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو وہاں پہ تو وہ توے سے زیادہ گرم. تو اللہ کے دربار میں اتنی گرم زمین پہ کھڑے ہو کر زندگی بھر کی استعمال ہونے والی نعمتوں کا حساب کیسے دے پاؤ گے؟ میں اس کی طرف تمہیں متوجہ کرنے کے لیے یہ بات میں نے بتلائی. میرے بھائیوں قرآن کے اللہ فرمان ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور تم سے قیامت میں سوال ہوگا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں. نبی بھوکے، ابو بکر بھوکے، عمر بھوکے. میں اس بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گئے نا، باغ والے نے کھجور پیش کی، پانی پیش کیا. میں کھجور پانی کھایا، 2 دانے 3 دانے کھجور نے پانی. میں پھر بعد میں چل کر وہ تو اپنی بکری کو دبا کر کے گوشت پلاؤ وغیرہ جو بنانا ہوگا وہ بنانے میں لگا، مگر فقط کھجور نے پانی استعمال کیا. ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر سے کہا عمر بھوک تو زبردست لگی تھی مجھے بھی تجھے بھی ابو بکر کو، لیکن سن اللہ پاک نے جو پانی دیا نا یہ کھجور دی، اس کے ذریعے سے اطمینان ہوا. نے کہا جی ہاں یہ نعمت ہے، قیامت میں اس کے بارے میں سوال کیا. کھانا کبھی گوشت روٹی بھی کھائی تھی، ابھی کوئی کھانا نہیں ہے جو مستقل اپنا کھانا کہتے ہیں، لیکن یہ پانی اور یہ کھجور اس پر کہہ دیا کہ سوال ہوگا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. میرے بھائیوں جب اللہ کا حساب کریں گے نا تو اللہ کا حساب تو بہت بھاری، بہت بھاری. یہ دنیا میں کلیکٹر نے یہ لوگ بلاتے ہیں تو حساب کتاب کے لیے جو سب سیٹنگ کر کے جانا پڑتا ہے، وہ بھی 1 سال کا نہ 2 سال کا سب سیٹنگ، یہ پوچھے تو یہ جواب، یہ پوچھے تو یہ جواب. وہاں تو 70 سال کا، وہاں تو پوری زندگی کا حساب دینا پڑے. اس لیے میرے بھائی اور رمضان مبارک کے اندر جو اللہ نعمتیں دیتے ہیں ان نعمتوں پر مجھے اور آپ کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ حساب مت لینا، یہ دعا بولنی چاہیے. اسی کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک دعا سکھلانے جا رہا تھا. سنت کے تحت ایک دعا سکھانے جا رہا تھا، اور وہ دعا کیا ہے کہ آدمی کھانے کے بعد چاہے 50 آئٹم رکھی، یہ دعا پڑھ لے، اللہ پاک جو بھی اس نے کھایا اس پر اس کا حساب نہیں لے گا انشاءاللہ. اتنی دعا یاد کرنی پڑے گی. الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وابصر. الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیٹ بھر کے کھلایا اور جس نے جو ہے پانی پلایا. الذی هو اشبعنا واروانا، جس نے نعمتوں سے ہمیں سجایا، وانعم علینا، اور جس خدا نے ہم کو بہت زیادہ دوسروں کے مقابلے بہت سے ایسے جن کو ایسا بھی ملا اس کے مقابلے میں اللہ نے ہم کو فضیلت بخشی. ہمارے نواز یہ دعا پڑھنی چاہیے. پڑھو گے میرے بھائیوں، گھر میں بھی بچوں کو جو ہے نا اس کی تاکید کرنی چاہیے. یہ سنت ہے. سنت میں سنت بتا رہا ہوں کہ رمضان کو خوب سنت اس ہم لوگ کام کرتے کھاتے تو یہ میں عام مطلب لوگوں کو عمل جو بتاتا ہوں نا وہ کھانے پینے میں جو آسان ہو تو وہی بتلاتا ہوں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت نعمتیں بہت استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی. تو آپ جب بہت نعمت استعمال کریں یہ دعا
انشاءاللہ اللہ پاک حساب بھی لے گا۔ دوسری نصیحت سنت، وہ میرے بھائیوں حالات دیکھے کیسے ہے نا، نہ معلوم کس وقت کیا ہو جائے۔ یہ بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر پورا بھروسہ، اللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کی حفاظت کرنے والے وہی سارے دیا کرنے والوں کو سب سے بہتر دیا کرنے والے۔ اور اس مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی گھر سے نکلے تو ایک دعا، میں صبح کو شام کو ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیا، انشاءاللہ میری تمہاری آتے نہ جاتے راستے میں کہیں پر بھی پہنچو اللہ پاک میری تمہاری حفاظت کرنا ہے۔ کتنا ایسے بچوں کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے، ہمارا جوان کوئی قصور نہیں، وہ تو نوکری پہ سے آ رہا تھا، انہوں نے پکڑ کے ڈبے میں بٹھایا، نہیں 8 مہینے سے 10 مہینے سے بیٹھا۔ ارے ایسے 50 قصے جس پہ گزرتی ہے نا، اس کو جا کے پوچھو کہ یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ گجراتی میں کہاوت ہے نا، جس کی گودڑی جاوے تو اسی کو ٹھنڈک لگتی ہے، اسی کو ٹھنڈ لگتی ہے، انہیں جا کے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ حفاظت ضروری ہے، ضروری ہاں۔ اس لیے میں کہتا ہوں گھر سے جب بھی نکلو ایک چھوٹی سی دعا پڑھو۔ آپ لوگ سب پڑھنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ ہاں اس کو پڑھیں۔ میں تو یہ یہاں سے نکلتا ہوں نا معتکف سے بھی یہاں آنے کے لیے تو یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ فرشتہ آ جاتا ہے فوراً اور باڈی گارڈ آ جاتا ہے، اور باڈی گارڈ آ کر کہتا ہے گھبرا مت، جس کام کے لیے جا رہا تیز کامیاب، تو کام کے اندر 100% کامیاب۔ اور نمبر 2 یہ ان کی بھی فکر مت کر، بال بچوں کی سب کی حفاظت ہم کر لیں۔ اور نمبر 2 تیری بھی فکر مت کر، آتے جاتے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لو بات آفس کا وہ کفی کا، اور وہ بہت چھوٹی، ابھی پڑھوں گا تو میں آئیے تب کچھ معلوم ہے، معلوم تو ہے لیکن عمل کتنا کیا، بناؤ اس کو عمل میں لاؤ سنت۔ وہ دعا یہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس بسم اللہ، 3 جملے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، دوسرا جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور آخری بات وہ یہ ہے میرے بھائیوں، اپنے بیوی بچے سب کی نیت سے ذمہ دار ہوتا، آدمی اپنا ذمہ دار ہوتا ہے، ہر ایک کو فکر ہوتی ہے بال بچوں کی حفاظت، اپنی حفاظت، سب کی حفاظت۔ تو دعا، اس کو دعائے انس کہتے ہیں، یہ پڑھنی چاہیے، کوئی زمانے کا کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے۔ وہ دعا تو ہے لمبی، لیکن بعض بزرگوں نے اس کا پہلا جملہ لے لیا کہ اتنا بھی پڑھ لے گا تو چلے گا، اس لیے میں سہولت کے خاطر کو اتنا بھی بتلا دیتا ہوں، ورنہ 5-6 لائن ہے اس میں۔ وہ دعا یہ ہے، یہ وہ دعا ہے کہ آپ کو وہ قصہ معلوم ہونا چاہیے کہ قریبی ملک میں بہت بڑے اللہ والے، پوری دنیا کے انٹرنیشنل لیول کے مفتی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات العالیہ، ہاں گاڑی میں جا رہے تھے، وہ بہت بڑی گاڑی یعنی وہ نہیں تھی حفاظتی، نارمل گاڑی، دشمن پیچھے پڑے، گولیاں چلائی کانچ پہ، حضرت بیٹھے تو حضرت پر فائر کیا، جو جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کو خالی نہیں ہوتے، فائر کیا، لیکن حضرت گھبرانے کے بجائے اطمینان سے بیٹھے، میں پوچھ رہے بھائی دعائیں ہمیں کس نے پڑھی ہے، تو گھر والوں نے بھی کام نہیں پڑھو گے، کچھ نہیں ہوگا، چلو بھلے یہ پیچھے پڑے کچھ نہیں ہوگا۔ فقط ایک آدمی ان کا ڈرائیور جو تھا وہ شہید میں ہونا، سب حفاظت۔ وہ چھوٹا بچہ جو چھوٹا تھا وہ کہنے لگا ابو میں نے نہیں پڑھی، فرمایا کہ تو چھوٹا ہے، بڑوں کے اندر تو شامل ہو جائے، بڑوں میں شامل، بڑوں نے پڑھی ہے تو بڑوں کی وجہ سے تیری حفاظت۔ حضرت سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے اہتمام سے بسم اللہ یعنی دعائے انس پڑھی۔ بتلاؤ ضرورت ہے کہ نہیں اس وقت کے حالات؟ وہ دعا ہے چھوٹی سی، بسم اللہ علی نفسی وبیتی، بسم اللہ علی عبدی ومالی وولدی، بس ہے تو اور بھی لمبی، بس اتنا پڑھ لیں، بسم اللہ علی نفسی وبیتی، اللہ تیرے نام کی برکت چاہتا ہوں میری جان کے حفاظت کے لیے اور میرے دین کی حفاظت کے لیے،
بسم اللہ علی اہلی و مالی و بلد، میرے پریوار، میرے مال اور اہلی و مالی و ولدی، میری اولاد، سب کی حفاظت کے لیے میں تیرے نام کی مدد چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سنت ہے، ان سنتوں کا لحاظ رکھو۔ پینے کو پانی پیتے ہیں، پینے کو شربت استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ شربت استعمال کرو، گھوٹ در گھوٹ استعمال کرو، آقا خوش ہو جائے، آقا کے گھر پر یہ ایک گھوٹ کے اوپر الحمدللہ بولے، یہ سنت ہے، سنت۔ مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کے نماز کے بعد بھی انشاءاللہ 10 منٹ کی مختصر مجلس ہوگی روزانہ کی روٹین کے مطابق، اور پھر اس کے بعد بھی دعا ہوگی، ویسے نماز کے بعد بھی انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی باتوں کی قدر جاننے عطا فرمائے۔ گاؤں کے احباب بھی آئے، ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے دین کی باتیں، اور یہ ہے کہ ایک عظمت کو اپنے دل میں لے کر آئے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا ضرور شرکت کریں۔ 2-3 دن تک میں ہوں، پیر تک میں ہوں، ہر سب مجلس میں، فجر کے بعد بھی مجلس، ظہر کے بعد بھی مجلس، عصر کے بعد بھی مجلس، اور یہ اس لیے مجالس ہوتی ہے کہ ہر مجلس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے، اور یہ تمام مجالس کے اندر ایسی ہی باتیں ہوتی ہے جس کے ذریعے سے بولنے والے کو بھی فائدہ، سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خود بھی شرکت کریں۔ میں جانتا ہوں گاؤں بہت دور ہے، لیکن ظاہر بات ہے قیمتی چیزیں حاصل کرنے کے لیے آدمی کو تھوڑی سمجھے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خود بھی کوشش کریں، اپنے جوان ساتھیوں کو بھی سمجھے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا رمضان بہتر سے بہتر اللہ پاک بنائے، اور امت پر آئے ہوئے جو حالات ہیں اللہ ان حالات کو ختم فرمائے۔ اللہ میری تمہاری ہماری آل و اولاد کی سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ بیچارے ان غریبوں کو جن کا مکان سے بے مکان کر دیا گیا، اللہ پاک ان سب کو راحت تسلی دے، غیبی نظام کے تحت اللہ پاک ان سب کے رہنے سہنے کا اللہ پاک انتظام فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور سنت پڑھنے اس کے بعد